بسم اللہ الرحمن الرحیم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 69 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون اور ان لوگوں پر کہ جو صاحبان تقوی ہیں ان کا کچھ بار حساب نہیں ہے، یعنی جو لوگ بچتے ہیں ایسی محفلوں سے اور ایسی باتوں سے، جو خود بچتے ہیں۔ تقوی کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو یتقون، جو بچتے ہیں ان چیزوں سے۔ کیا نہیں ہے ان پر؟ من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے کوئی بھی چیز ان کے اوپر نہیں ہے۔ کن کے حساب میں سے؟ ان ظالموں کے حساب سے جو آیات الہی کا مذاق بناتے ہیں۔ کن پر بوجھ نہیں ہے؟ جو بچتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایسی محفلوں کا حصہ نہیں بنتے۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، صرف ایک چیز کا ان پر ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کو نصیحت کرنا، ان کو نہی عن المنکر کرنا کہ یہ کام نہ کرو۔ خداوند عالم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو قرآن مجید دین اسلام بہت ہی اہم ترین چیز گنتا ہے، اور کئی دفعہ ہم نے بیان کیا، احادیث میں ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، برائی ہوتی دیکھ رہے ہو، گمراہی پھیلتی دیکھ رہے ہو، بے حیائی ہوتی دیکھ رہے ہو، تو اپنے کام سے کام رکھتے ہو، تمہیں پرواہ کوئی نہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ اس کا رزلٹ کچھ نکلے گا۔ نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ تمہاری حکمرانی، تمہاری حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں چلی جائے گی جو تمہاری قوم کے شریر ترین اور بدترین لوگوں، وہ پھر تمہارے معاشرے کو کنٹرول کریں گے۔ یہ سزا ہے گویا اللہ کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا، اور امت بھگت رہی ہے۔ اور اللہ نے کیسا بدلہ لیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، قتل کر دیا ان کو۔ پھر کتنا مزہ چکھا امت نے مظالم کا، بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کا۔ وہ روح جو دین کی روح ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ معاشرے سے نکلنا شروع ہو گئی، زوال کی طرف۔ پھر وہ سفر شروع ہوا کہ جس کی آج ہم دیکھ رہے بھی ہیں نتائج۔ اقوام عالم میں مسلمانوں کی کیا حالت، کشمیر کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل تقوی پر ان ظالموں کے جو دین کی آیات کا، اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، ان کے حساب کا کچھ بھی بوجھ ان پر نہیں ہے جو بچتے ہیں ایسی محفلوں سے۔ ولیکن، لیکن الذکرى، نصیحت کریں، نصیحت کریں، لعلہم یتقون، مگر یہ کہ نصیحت کرنا چاہیے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کر لیں، نصیحت اثر ڈالے، اور وہ ان میں سے ایک یا دو یا چند یا سب باز آ جائیں وہ حرکت کرنے سے جو کر۔ لیکن اگر کوئی روکے گا ہی نہیں، اگر کوئی روکے گا نہیں تو کیسے توجہ ہوگی؟ چیر اسد کے روکے بھی نہ اور خود بھی بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہو، ہنس رہا ہو، اور اس کو پرواہ کوئی نہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو برائی بری بھی نہ لگے، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ دل سے برا لگے اس کو۔ وہ جو خود انجوائے کر رہا ہے وہ فارغ ہے ایمان سے، کہ اللہ کی کسی آیت کے بارے میں فضول گفتگو کی جا رہی ہو اور وہ بیٹھے اسے کچھ چھوڑ رہے، بلکہ مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہا، ہنس رہا ہے، سمجھ لے اندر سے ایمان خالی ہو چکا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ العلی العظیم۔